بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا، یہ جو میری پوسٹ پڑھ رہے ہیں میرے تمام بہن بھائی، ان کو اتنا حلال رزق وسیع عطا فرما کہ وہ تیرے سوا کسی کا محتاج نہ رہے، آمین۔ وہ جو اندھیرے میں چیونٹی کے بل کی خبر رکھتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا؟ نہیں، کیا خدا اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کی سب دعائیں قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ انسان آج تک ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا کہ جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ اپنے ماضی پر شرمندہ نہ ہو بلکہ اس سے عبرت لیں، باقی ماندہ زندگی میں ویسی غلطیاں نہ دہرائیں۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو پر خون سے خون نہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ قیامت کے دن جنت کی طرف سب سے پہلے وہی لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ پاک کی حمد کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ یاد رکھو، اللہ جانتا ہے کہ تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم مشکل میں ہو، لیکن یہ قرآن میں اس کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جس نے یہ مشکل وقت دکھایا، یقین رکھو تمہیں حالات سے لڑنا بھی وہی سکھائے گا۔ بے بس بولتے رہنے کی جو عادت ہوگی، ہر کسی شخص کو پھر تم سے شکایت ہوگی۔ ایک گزارش ہے، کسی بھی پیارے کو فون کرنے سے پہلے نماز کا ٹائم چیک کر لیا کریں تاکہ کسی کی نماز میں خلل نہ ہو۔ شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں نماز پڑھا کرو۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو۔ تہجد کی لگن ایک بار جسے لگ جائے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملا کرتا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔